ایک، جب آپ مسواک سنت سمجھ کر کرو گے، مسواک بہت اچھا اور سنت کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے، سو کر اٹھتے تھے مسواک کرتے تھے، پانچوں نمازوں میں مسواک کرتے تھے۔ تو مسواک کا عمل کو لازم پکڑو۔ مسواک کرنے کی وجہ سے اگر آپ سنت سمجھ کر مسواک کرتے ہیں 5 وقت، تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ کی موت آئے گی تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری کر دے گا، اور جس کا مرتے وقت کلمہ زبان پر جاری ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، ہر آدمی مسواک کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا فائدہ ہے۔ دانت مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، آنکھ کی بینائی مضبوط ہوتی ہے، دانتوں میں کیڑا وغیرہ نہیں لگتے۔ 70 سے کہیں زیادہ فائدہ ہمارے نبی نے گنوائے ہیں، اور اہم فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت انسان کو ایمان نصیب ہوتا ہے مسواک کرنے کی وجہ سے۔ تو مسواک انشاءاللہ کریں گے، آپ یہ ارادہ کریں۔ تیسری بات یہ ہے، جو ایمان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک ایمان والا جب تک زمین پر باقی ہے، یہ زمین اور آسمان اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ایمان پر شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے کہ بھئی اچھا کام کرو، برے کاموں سے بچو، اللہ تمہیں نوازے گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا میں اللہ کا نام نہیں لیتا اور میں جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، لیکن میرے پاس سب سے زیادہ اولاد ہے، سب سے زیادہ مال ہے، اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو بہت سخت عذاب دیا ہے۔ کیونکہ جی کیا عذاب دیا ہے؟ کیونکہ میں نے اس کو سجدے سے محروم کر دیا، سجدہ کرنے سے اس کو میں نے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ جو آپ سجدہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہو نا، یہ بہت بڑی آپ کے پاس نعمت ہے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا کہ اے مسلمانوں سجدہ کرو، اے لوگوں سجدہ کرو۔ جو زمین پر دنیا میں سجدہ کرتے ہیں وہ فوراً اللہ کے حکم سے قیامت کے دن سجدے میں گر جائیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، ان کی کمر تختہ ہو جائیں گے، لکڑی کی طرح، وہ سجدے نہیں کر پائیں گے، اور پھر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو جو ایمان اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس ایمان ہے، یہ قید خانہ ہے دنیا تمہارا۔ آخرت میں تمہیں اس کا عوض میں جنت ملے گی، بہت بڑی جنت۔ ایک ٹہنی اس کی ایسی ہے کہ ایک ٹہنی کے نیچے عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑایا جائے تو ایک ٹہنی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک ٹہنی اتنی لمبی ہے تو اس میں کتنی ٹہنیاں ہوں گی، کتنے لمبی تمہاری جنت ہوگی۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان حدیثوں پر۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ طے کر لو میرے بھائیو، یہ چیز سامنے آنی ہے، اللہ کے روبرو ہمیں حاضری دینی ہے، تو اپنے ایمان پر شکر ادا کرو گے۔ اگر ایمان پر شکر ادا کرو گے تو مرتے وقت آپ کو اللہ کلمہ نصیب فرمائے گا، اور جو مرتے وقت کلمہ پڑھ لے گا اس کے گناہ اس سے ایسے گر جائیں گے جیسے سیلاب کی آنے کی وجہ سے تعمیرات گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔